الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التحية والكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد امیر المومنین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے تیسری بار بلندتر صلوات پڑھنے محمد صلی علی محمد وآل محمد ہمارے آپ کے درمیان سلسلہ گفتگو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں یقیناً وہی خیر البریہ ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کی ہیں یقیناً اذہان عالیہ میں ہوں گی کہ آیت کا اسباب نزول کیا ہے، اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا تھا اور ایمان نیک اعمال کے اوپر قرآن حکیم نے اتنا زور کیوں دیا۔ اور کل آپ کی خدمت میں گزارش یا گزارشات یقینی کہ کس طرح سے انسان اس وظیفے کے تحت ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے سے اپنی اصلی مقام اور مرتبہ اور صلاحیت جو انسان کے اندر رکھی گئی اس تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی چیز جو بھی انسان کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بنائی ہے وہ سب اس کے تابع ہو جائے، وہ سب اس کے کنٹرول میں ہو جائے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے انڈر میں ہو جائیں، صرف اگر وہ اب بارگاہ ہدیت میں سر کو سجدہ ریز کر دے اور یقینی طور پر ایمان اور نیک اعمال کے وظیفے کے اوپر عمل کر لے۔ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ پوری کائنات اس کے کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد کل بات کو روکا تھا یہاں پر کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اس دنیا میں آنے والے پہلے دن کیا فرمایا اور آخری دن کیا فرمایا، اور اس دونوں کا خلاصہ یہ بتایا کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو کچھ بھی علی کی زندگی میں ہے وہ صرف کامیابی ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام کیا ہے کہ جب امیر المومنین دنیا میں تشریف لائے تو 3 روز تک آنکھیں بھی بند تھیں، کسی سے کلام نہیں کیا، انتظار کیا کہ حضور تشریف لائیں تو ان کی زیارت کریں اور ان سے کلام کریں۔ تو یہاں پر ظاہر ہے خود ایک فضائل کی بات تو ہے ہی، لیکن ایک خود توجہ طلب بات ہے کہ جب آپ آغوش رسالت پر آئے تو آپ تلاوت کرنا شروع کر دیتے، آپ آغوش رسالت پہ آئے تو تلاوت کرنا شروع کر دیتے، یا آپ نے اذن کیوں لیا، سوال کیوں کیا یا رسول اللہ کہ کیا میں توریت سے سناؤں، انجیل سے سناؤں، زبور سے سناؤں، قرآن سے سناؤں؟
تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں لوگ یہ لکھتے تھے کہ یہ رسول کے ہاتھ کا اعجاز تھا، رسول کے ہاتھ پر آ کر تو کنکر بھی بولنے لگتے تھے، رسول کے ہاتھ پر آ کر تو کنکر بھی کلام کرتے تھے، آپ کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ اگر علی نے کلام کر دیا تو یہ رسول کے ہاتھ کا اعجاز تھا، لیکن اجازت لے کر یہ بتایا ہے کہ رسول کے ہاتھ کا اعجاز اپنی جگہ ہے، آج یہ علی کا اعجاز ہے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی رسول کے ہاتھ کے اعجاز سے کنکر بولنے لگتے ہیں، رسول کے ہاتھ کے اعجاز سے جانور بھی بولنے لگتے ہیں، لیکن آج علی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رسول کے ہاتھ کا اعجاز نہیں، یہ علی کا ذاتی اعجاز ہے۔ نعرہ حیدری، یہ علی کا ذاتی اعجاز ہے کہ جسے وہ کلام کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ تاکہ رسول اللہ یہ کنفرم کریں اور رسول اللہ یہ بتائیں اور یہ رقم کر دیا جائے کہ یا علی تم نے توریت کو موسیٰ سے بہتر سنایا اور تم نے زبور کو داؤد سے بہتر سنایا اور تم نے انجیل کو عیسیٰ سے بہتر سنایا اور تم نے قرآن ویسے ہی سنایا جیسے میں سناتا، تم نے قرآن ویسے ہی سنایا جیسے کہ میں سناتا، اور یہ بات بھی رقم کر دی جائے کہ ابھی اعلان رسالت میں 10 سال باقی ہیں، علی کے ولادت کے وقت اعلان رسالت میں ابھی 10 سال باقی ہیں، یعنی 10 سال کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوگا۔ اس واقعے کے 10 سال بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوگا، اس سے پہلے علی نے قرآن کو رسول کے ہاتھ پر سنایا ہے، اور اسی وجہ سے ہر کتاب کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے، کتاب کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب پہلے لکھی جاتی ہے پھر اسے پڑھا جاتا ہے۔ ہر کتاب کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب کو پہلے لکھا جاتا ہے، جب لکھ لی جاتی ہے تو پھر اسے لوگ پڑھتے ہیں، پہلے لکھا جاتا ہے پھر پڑھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کو کتاب نہیں کہتے، قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو پہلے پڑھا گیا ہے اور بعد میں لکھا گیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے پہلے پڑھا گیا ہے اور پڑھے جانے کے بعد میں اسے لکھا گیا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کیا سنایا تھا؟ ہر صحیفے میں سے آپ نے تلاوت کی اور قرآن میں سے آپ نے سنایا سورۃ المؤمنون، جس میں مؤمنوں کے صفات بیان کیے گئے۔ تو اچھا بھی یہی لگتا ہے کہ امیر المومنین کی زبانی مومنوں کے صفات سنیں، جچتا بھی اسی پر ہے جو امیر المومنین ہو کہ وہ مومنوں کے صفات بیان کریں، وہ مومنوں کے صفات سنائیں کہ مومنوں کی صفات کیا ہیں، مومن کیسے ہوتے ہیں۔ یہ اعلان ہے کہ قد افلح المؤمنون، کون؟ بتحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ اب مومن کی تعریف کیا ہے؟ وہ کون ہیں کہ جو خدا کے نزدیک کامیاب ہوئے؟ تو کہا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ایمان کی ہے کہ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری شرط، باقی سارے عبادتوں سے پہلے ایک شرط ہے جو بہت اہم ہے اور خاص کر کے جس کا تعلق روزے اور ماہ رمضان سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خراب باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ اپنی زبان پر کوئی ایسی بات نہیں لے کر کے آتے کہ جو اچھی نہ ہو، کوئی بات بھی ایسی لے کر نہیں آتے۔ یعنی یہ ایمان کی شرائط میں سے، ایمان کے صفات میں سے ہے کہ وہ زبان پر کوئی ایسی بات، یعنی اپنی زبان کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ جیسے انسان اپنے مقام کو جانتا ہے، اپنی زبان کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اگر میں اپنی زبان کی عزت کرتا ہوں تو اس پر کوئی خراب بات نہیں لے کر کے آؤں گا۔ جو اپنی زبان کی عزت نہیں کرتا وہ اس سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ اس زبان سے کوئی بھی کلام کر سکتا ہے۔ لیکن امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ ہے کہ جو نماز کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنے زبان کا بھی خیال کرتے ہیں۔
اور لوگوں کا بھی خیال کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی ہر اعتبار سے ایمان کے شرائط کو بیان کیا گیا کہ کیا نماز بھی ہے، زبان پر بھی کنٹرول ہے، لوگوں کی مدد بھی ہے، اپنے خواہشات کے بھی کنٹرول ہے کہ ہم نے خواہشات کو انسان میں رکھا ہے۔ خواہشات خراب چیز نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ جو ہے وہ خواہش کو خراب چیز سمجھتے ہیں۔ نہیں، خواہش تو ضرورت ہے، اگر خواہش نہیں ہو تو انسان مر جائے گا۔ خواہش اگر ختم ہو جائے کسی کی، خدا نہ خواستہ، تو انسان مر جائے گا۔ میں مثال کے طور پر سامنے اس کے کھانا رکھا ہوا ہے، اگر اس کے پاس خواہش نہیں ہے وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ یہ آپ کو اندر خواہش ہے تبھی آپ کھانے کو کھاتے ہیں، اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے آپ مر جائیں گے، کیونکہ کھانا ضرورت ہے۔ تو اللہ نے یہ خواہش کو رکھا ہے انسان کی زندگی کے بقا کے لیے۔ اب خواہش کو کنٹرول کرنا ہے، خواہش کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے مطابق چلنے کے جتنی خواہش ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی خواہش کو پورا کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے، جتنی نیسیسٹی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ خواہش کو پورا کرنا ہے، نہ کہ جتنی خواہش ہے اتنے، کیونکہ خواہش نہ ختم ہونے والی چیز کا نام ہے۔ مل کے سلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کے صفات بیان کر رہے ہیں کہ مومن کون ہے۔ مومن وہ ہیں کہ جو نماز ادا کرتے ہیں، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے قول اور فعل اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، یعنی زبان دیتے ہیں تو اس پر پورے اترتے ہیں۔ یہ ایمان کی صفات بیان کی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان جس کے اندر ہے اس کے اندر پھر یہ ساری صفات ہوں تب وہ کامیاب ہوگا، تب وہ شخص کامیاب ہوگا جو عہد اور پیمان جو اپنا کر دے، جو وعدہ کر لے اس وعدے کے اوپر پورا کرے، اس وعدے کو وفا کرتا ہے۔ مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ بات امیر المومنین علیہ السلام پہلے دن آ کر کے بتا رہے ہیں کہ جس کو میرے راستے کے اوپر چلنا ہے تو یہ اس کے اصول ہیں۔ جس راستے کے اوپر کامیابی ہے وہ پرخار راستہ ہے، مشکل راستہ ہے، آسان نہیں، آسان راستہ نہیں، لیکن ہے اس کے اندر نتیجہ، اس کے اندر کامیابی ہے۔ اس راستے کا نتیجہ کامیابی ہے، انسان جو ہے وہ خیر البریہ، بہترین خلق میں سے قرار دیا جائے گا اگر وہ اس راستے کے اوپر چلے گا۔ ہے یہ راستہ مشکل۔ کل گزارشات آپ کی خدمت میں حضرت سلمان سے متعلق کی تھی کہ حضرت سلمان کو یہ خبر ہو گئی کہ ایک نبی آ گیا ہے جو مکے میں ہے، لیکن وہ مکے نہیں آئے، مدینے آئے، وہ مکے نہیں آئے، مدینے آئے۔ اسی طرح سے اسی وقت پر اسی زمانے میں ایک اور صحابی کو ایک خبر ہوئی کہ ایک نبی آئے۔ ان کو کیسے خبر ہوئی؟ وہ اپنے علاقے میں، اپنے جہاں پر ان کی آبادی تھی، جہاں ان کا قبیلہ تھا، وہاں پر بکریوں کو چراتے تھے۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک بکری جو ہے وہ بار بار الگ ہو جاتی، دور ہو جاتی تھی، وہ بار بار اس کو لے کر کے آتے تھے۔ تو اس کے اوپر وہ تنگ آئے اور اس سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ تم میری بات کو جو ہے وہ نہیں سنتی۔ تو خدا نے اس بکری کو قوت گویا دی۔ تو اس پر کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، خدا کسی کو بھی گویائی کبھی بھی دے سکتا ہے، یہ خدا کے اختیارات میں سے ہے۔ اب کوئی کلام سنے کہ کس طرح سے اللہ کسی کو پیغام پہنچانا چاہتا ہے، مختلف طریقے۔ بکری کو قوت گویائی دی کہ میں بے غیرت نہیں ہوں، بے غیرت وہ ہیں کہ جو مکے میں ہیں اور ان کے پاس ایک نبی آیا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتے۔ ان کے پاس ایک نبی آیا ہے اللہ کی طرف سے، ایک پیغمبر آیا اور اس کی وہ بات نہیں مانتے، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔
یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری ہے، حضرت ابو ذر غفاری جو غفار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، غفار قبیلہ جو ہے وہ بہادروں کا قبیلہ ہے، جریوں کا قبیلہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ بعد میں جب تاریخ اسلام لکھی جائے گی تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام لوٹ کے کھا لیا، ان کو تو ایسے لوگ اچھے نہیں لگے جو حق بات کرنے والے ہوں، جو بہادری سے ہر میدان میں کھڑے رہنے والے ہوں، ڈٹ جانے والے ہوں، وہ تو ایسے لوگ اچھے نہیں لگے۔ تو ان کے متعلق یہ لکھ دیا گیا کہ وہ جو ہے خدا نخواستہ لوگوں کو لوٹتے تھے اور ان کا قبیلہ جو ہے وہ لوگوں کو لوٹتا تھا۔ اچھا، اب یہ بات ہے ایسے ہے کہ جیسے کہ اس زمانے میں کوئی کسی کو لوٹتا ہی نہیں تھا، انہیں کا قبیلہ سب کو لوٹتا تھا۔ ممکن ہے کہ ان کے قبیلے میں کچھ لوگ لوٹنے والے بھی رہے ہوں، لیکن وہ تو ہر قبیلے میں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں عرب کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے کو لوٹتے ہی تھے۔ یہ تو حضور نے آ کے اخلاق بتایا کہ کسی کا جو مال ہے اس کا مال جو ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے، کسی کو کسی کا مال نہیں لوٹنا چاہیے، وگرنہ تو لوگ مال لوٹتے ہی تھے۔ یہ تو طریقہ کار تھا۔ لیکن جنہوں نے اسلام لوٹ کے کھا لیا، انہیں ظاہری بات ہے کہ حضرت ابو ذر جیسے لوگ اچھے تو نہیں لگیں گے۔ تو ظاہر ہے ان کے متعلق یہ بات مشہور کر دی کہ خدا نخواستہ وہ ڈاکو تھے، وہ لوگوں کو لوٹتے تھے۔ حالانکہ یہ سارا جھوٹ جو وضع کرنے والے، ظاہری بات ہے جنہوں نے لکھا ہے وہ خود اسلام جو ہے وہ لوٹ کر کے کھا گئے، تو ظاہری بات ہے ان کے بات پہ اور ان کے قول پہ کیا اعتبار کیا گیا۔ مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہرحال حضرت ابو ذر چلے اپنے علاقے سے اور مکے میں پہنچ گئے۔ اب جو مکے میں پہنچے تو اب سوچ رہے ہیں کہ مکے میں آ تو گئے ہیں، لیکن اب پیغمبر سے ملیں کیسے، ملاقات کیسے ہو، معلوم کیسے ہو کہ پیغمبر جو ہے وہ کہاں ہیں اور ان سے کیسے ملاقات ہو۔ تو مکے میں آ گئے اور آ کر کعبے کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تو جیسے ہی آ کر وہاں بیٹھے تو سنا کہ لوگ جو ہے وہ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ شخص آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور برائی کر پیغمبر کی کہ اس نے آ کر کے ہمارے نظام کو تباہ کر دیا اور برباد کر دیا۔ تو یہ ایک دم باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ ابو طالب آ رہے ہیں۔ ہائے خاموش ہو جاؤ، ابو طالب آ رہے ہیں۔ یعنی ابو طالب کے صرف وجود سے اتنا ڈر لگتا تھا، ان کے آنے سے اتنا ڈر لگتا تھا کہ پیغمبر کے متعلق کوئی بات کر رہا ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتا، تو موضوع تبدیل کر لیتا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد والا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ خاموش ہو جاؤ، ابو طالب آ رہے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کو یہ خیال ہو گیا کہ ہاں پھر انہی سے پیغمبر کا راستہ ملے گا۔ اگر ان کا اتنا رعب ہے لوگوں کے اوپر تو پھر انہی سے پیغمبر کا راستہ ملے گا۔ تو یہ آئے حضرت ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے کہ میں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ کس غرض سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا تو پھر کلمہ پڑھ۔ توجہ فرما رہے؟ کہا تو پھر کلمہ پڑھ لو۔ تو حضرت ابو ذر نے کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی وہ اور لوگ ہوں گے جن کے کلمے ثابت کرنے پڑے تاریخ اسلام میں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ ابو طالب تو اس کا نام ہے جو لوگوں کو کلمہ پڑھواتا ہے، جو لوگوں کو کلمہ پڑھواتا ہے۔ یہ کہتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اگر حضور سے ملنا ہے تو پہلے کلمہ پڑھنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے وسلم۔ تو ابو طالب نے ابو ذر کو کلمہ پڑھوا دیا۔ ابو ذر نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب سسٹم دیکھیں کس طرح سے ابو طالب نے حضور کی حفاظت کی۔ کیا سسٹم ہے؟ کہا کہ ابو طالب نے جعفر کو بلایا
اور کہا کہ ان کو حضور کے پاس لے جا۔ جعفر ان کو علی کے پاس لے کر گئے، جعفر ابو ذر کو علی کے پاس لے گئے، علی حمزہ کے پاس لے کے گئے، حمزہ پیغمبر کے پاس لے کر گئے۔ یہ سسٹم ہے کیا؟ حفاظت کا حضور کی، کہ کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یعنی وہ اور ہوں گے جن کے کلمے ثابت کرنے ضروری ہیں۔ ابو طالب وہ ہیں جو لوگوں کو کلمہ بھی پڑھواتے ہیں، حضور کی جان کو بھی بچا رہے ہیں، کلمے کا تحفظ کرا رہے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب ابو طالب جو ہے ابو ذر حضور کی خدمت میں آ گئے، کلمہ ہو گیا، شرف اسلام ہو گیا۔ اب یہ زمانہ، یہ کب کی بات ہے؟ مکے کی بات ہے۔ یہ زمانہ ہے جہاں 2 4 10 15 20 لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ جو کوئی مسلمان ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کہیں کسی کا جو ہے وہ کام کرتا ہے، اس کے اوپر کہا جاتا ہے اس پر تشدد کرو، یہ محمد کے دین کو قبول کر چکا ہے۔ یہ ایسے حالات میں حضرت ابو ذر آئے مکے میں، تو حضور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حالات یہاں پر ایسے ہیں کہ جو 10 20 15 20 لوگ مسلمان ہوئے، ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ ابھی فی الحال جو ہے وہ دین کا اظہار نہیں کرتے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے حضور کی طرف سے کہ آ گئے ہو یہاں پر، مشرف اسلام ہو گئے، اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ واپس جاؤ اور وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرو۔ یعنی ایک اور اصول بتا دیا کہ حضور کے پاس بیٹھنا کمال نہیں ہے، حضور کے پاس بیٹھنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کی بات سنی کہ نہیں سنی۔ کمال یہ ہے کہ آیا حضور کے حکم پر چلے یا نہیں چلے۔ حضور جو حکم دیں، اگر یہاں بیٹھنے کا حکم دیں، وہاں جانے کا حکم دیں، یہاں جانے کا، جہاں حضور جانے کا حکم دیں، یہ کمال ہے، نہ کہ حضور کے پاس چپک کے بیٹھ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ حضور نے حکم دے دیا واپس چلے جاؤ، واپس چلے۔ اب جاتے جاتے مکے میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، یہ اظہار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پریویو دے رہے ہیں کہ کیا ہوگا، حضرت ابو ذر کون ہے۔ حضور نے تو کہا تھا کہ دین کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کعبے میں آ کے اعلان کر دیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ ان کو مارا پیٹا گیا، حضرت بچا کر کے لائے گئے۔ حضور نے کہا میں نے منع کیا، دوبارہ گئے، دوبارہ جا کر اعلان کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نبی آیا اس کو تو تم اتباع نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے۔ حضور نے کہا میرا حکم ہے واپس جاؤ اور جا کر تبلیغ دین کرو۔ ہم چلے گئے تبلیغ دین کرنے کے لیے، پورا ان کا غفار قبیلہ مسلمان ہو گیا، ان کے تبلیغ سے پورا غفار قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں بھی ظاہر بھی اور ان کے باتیں ہیں، لیکن مختصر کر رہا ہوں، مل کے صلوات پڑھیں محمد کہ حضور کے زمانے میں جو ہے وہ حضور نے کوئی کام بھی ایک دفعہ کیا ہو، ہمارے نزدیک کوئی کام ایک دفعہ بھی حضور نے کیا وہ سنت ہے، اہمیت کیا ہے، ایک دفعہ بھی کیا۔ اور اگر کوئی کام ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہو تو اس کے ظاہر ہے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوگی۔ کوئی کام اگر حضور نے ایک سے زیادہ مرتبہ کیا تو اس میں سے جو کام حضور نے ایک سے زیادہ مرتبہ کیے ہیں اس میں سے یہ کام ہے کہ حضور نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنائے، مواخات۔ یہ ایک دفعہ مکے میں کیا، ایک دفعہ مدینے میں کیا، 2 دفعہ حضور نے ایسا کیا۔ مکے میں کیا تو جب مکے میں تھوڑے لوگ تھے تو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور اس طرح سے کہ تاکہ ایک دوسرے کا مل کر صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ ایک بار اور صلوات پڑھیں۔
مل کر صلوات پڑھیں محمد وعلی صلی اللہ محمد محمد وعلی۔ حضور نے مکے میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی، مدینے میں بھی اسی طرح سے لوگوں کو بھائی بھائی، اور اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی کوشش۔ ایک دوسرے کا بھائی ہوگا تو اس کے لیے ذمہ دار ہوگا، اس کی مدد کرے گا، اس کی کرے گا، جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہاں اس طرح سے کام کرے گا۔ اور بھائی بھائی بھی ان کو بنایا کہ جن کے مزاج ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جن کے کردار ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جن کی حرکت ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، انہیں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ تو مدینے میں حضور نے سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا۔ ظاہر جس کا ایمان ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہوتا ہو، جس کا مزاج ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہوتا ہو، جس کی حرکتیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود سلمان 10ویں منزل پہ فائز ایمان کے، ابو ذر 9ویں منزل پہ۔ اس 9ویں اور 10ویں میں کتنا فاصلہ ہے ان دونوں کی باتوں سے معلوم ہوگا۔ مل کے صلوات پڑھتا ہوں۔ ایک دن سلمان نے ابو ذر کی دعوت کی، ایک دن دعوت کی، تو ہم لوگ کی طرح تو تھے نہیں کہ دیر میں آئے، ہم لوگ مجلس میں بھی ٹائم میں نہیں آتے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ حضرت ابو ذر جلدی آ گئے، ہاں ہم لوگ تو دیر میں آتے ہیں، وہ جلدی آ گئے۔ تو جلدی آئے تو دیکھا کہ سلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور زانوں پر جو ہے وہ ہانڈی رکھی ہے اور پاؤں کے بیچ میں سے آگ نکل رہی، زانوں پر ہانڈی رکھی ہے اور پاؤں کے بیچ میں سے آگ نکل رہی۔ تو گھبرا کر کے نکلے اور مولا کے پاس آئے اور کہنے لگے مولا سلمان تو جادو کر رہے ہیں، سلمان تو جادو کر رہے ہیں۔ تو وہیں سے مولا فرماتے ہیں، مسجد میں سے مولا فرماتے ہیں سلمان اگر ہم نے تمہیں کوئی سی چیز کی تعلیم دی ہے تو ضروری نہیں کہ ہر ایک برداشت کر سکے۔ اگر ہم نے کسی چیز کی تعلیم دی ضروری نہیں ہر ایک برداشت کر سکے۔ یہ فاصلہ ہے سلمان اور ابو ذر کے بیچ میں، جو ان کے درمیان صرف ایک درجہ ایمان کا ہے، صرف ایک درجہ، یعنی 10ویں درجے پر سلمان فائز ہے، 9ویں درجے پر حضرت ابو ذر، دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جو سلمان کر سکتے ہیں وہ ابو ذر سمجھ بھی نہیں سکتے، جو سلمان کر سکتے ہیں وہ ابو ذر سمجھ بھی نہیں سکتے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ بہرحال یہ کہ اس طرح دعوتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح سے سلمان ابو ذر کو بار بار یہ ان کے باتیں بتاتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے کہ وہ جو صلاحیت ان کے سلمان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، جو برداشت ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول جب معراج سے آئے تو 500 فضائل ایسے ہیں مولا کے جو کسی کو نہیں بتائے، 500 فضائل صرف سلمان کو بتائے۔ پوچھا گیا، کہا کہ ان کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ان کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ 500 ایسے فضائل ہیں، یہ تو ہم نے کسی نے کوئی فضائل بیان نہیں کیے، دشمنوں نے تو چھپا دیے، دوستوں نے بھی ڈر کے مارے چھپا دیے، پھر اتنے فضائل ہو گئے، اور اس میں 500 فضائل ایسے ہیں کہ جو صرف سلمان کو بتائیں اور کسی کو نہیں بتائے، کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ علی کے وہ فضائل ہیں کہ جو کوئی اور تاب نہیں لا سکتا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ لیکن ابو ذر کا کردار معلوم ہوگا کب؟ وہ بھی حضور کے دنیا سے جانے کے بعد۔ کیوں میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن کسی برے کو صحابی بھی نہیں کہتے، کسی برے کو صحابی بھی نہیں کہتے۔ معیار ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ حضور نے بتایا، یہ معیار حضور نے بیان کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے جس نے وفا کی ہے وہ صحابی قابل احترام ہے۔
اہل بیت علیہ السلام کا جو مطیع و فرما بردار و تابعدار ہے وہ قابل احترام ہے، وہ صحابی کہلانے کے لائق ہے۔ جب حضور کے بعد میں لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اور اس کے اوپر حضرت ابوذر خاموش نہیں رہے، تو ہر زمانے میں انہوں نے جب جہاں پر بھی کچھ غلط ہوا اس کے خلاف سٹینڈ لیا اور اعلان کیا، چاہے کہ اس کے نتائج بہت سخت ہوئے ہوں، لیکن یہ بتایا کہ اگر حق کے لیے کھڑے رہنا ہے تو پھر اس کے اندر نتائج سخت ہوں گے، اگر حق گوئی کرنی ہے تو پھر اس کے نتائج سخت ہوں گے، کیونکہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو حق بات اچھی نہیں لگے گی، ان کو حق گوئی اچھی نہیں لگے گی، وہ اس چیز کے اوپر ناراض ہوں گے۔ حتیٰ کہ تیسری خلافت کا زمانہ آ گیا کہ جب کہ یہ حد سے زیادہ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے آ کر کے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر دیا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، تو ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، اتنا کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اب یہاں پر گزارش کر دوں کہ اگر جو کہ صحابہ کرام کی باتیں کی ہم نے، تو پھر یہ سب باتیں بھی کرنی پڑیں گی۔ ہم تو علی کے فضائل کر رہے تھے، آپ نے تقاضا کیا تھا کہ صحابہ کی باتیں بھی کریں، صحابہ کی باتیں کریں گے تو پھر یہ سب باتیں بھی کرنی پڑیں گی، اور ایسے ہی سننی پڑیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ کہ اس حق کے گوئی کے لیے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، اس کے بعد شام بھیج دیا۔ شام میں پہنچ کر کے بھی انہوں نے یہی اعلان جاری رکھا، اور یہ کہا کہ وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں وہ جان لیں کہ اس کا حساب و کتاب ان کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو ادھر شام میں اس نے کہا کہ کون سی مصیبت میرے سر پہ بھیج دی، کون سی مصیبت میرے سر پہ بھیج دی ہے؟ ہر روز جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ تو اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو کبھی بھی حق کوئی اچھی نہیں لگی، وہ دوبارہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا، ان کو کہا ربضہ بھیج دیا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ کم کو ربضہ بھیج دیا، کہ سب سے خراب جگہ ہے ربضہ، وہاں ان کو روانہ کر دو، اور جب وہ جا رہے ہوں تو کوئی ان سے ملنے بھی نہ جائے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی آپ سے ملنے تک نہیں آ سکا، کہ کوئی آئے گا اس کے اوپر اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ یہ کون؟ حضرت ابوذر غفاری، ایمان کے نام درجے پر فائز، یہ بتا رہے ہیں کہ اگر حق گوئی کرنا ہے، اگر اس راستے پر چلنا ہے، فلاح پانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو یہ سخت خاردار رستہ ہے، یہ خاردار رستہ ہے، یہ مشکلات مصیبتوں والا راستہ ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد ربضہ میں جا کر کے انتقال بن گئے، کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا ہے، نہ وہاں کوئی آ سکتا ہے۔ انتقال ہو گیا، ایک بیٹی ہے، انتقال ہو گیا، تو اس بیٹی سے حضرت ابوذر نے کہا تھا کہ جا کر کے راستے کے اوپر میرا جنازہ رکھتے ہیں، کوئی گزرے وہاں سے تو وہ میرے تدفین و تکفین کا انتظام کرتے۔ تو وہاں سے حضرت مالک اشتر گزرے تھے، تو انہوں نے آپ کے تدفین کا اہتمام کیا اسی ربضہ کے مقام کے۔ یہ بتایا اور یہ ثابت کیا کہ اسلام لانے سے لے کر کے اور زندگی کے آخری دن تک کبھی انہوں نے علی کے حق کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس کے لیے انہوں نے مصیبتیں بھی اٹھانی پڑی، مشکلات بھی اٹھانی پڑی، جلا وطن بھی ہونا پڑا، ہر ایک چیز کرنی پڑی، لیکن علی کے حق کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ تو یہ بتایا کہ جو علی کے حق کے اوپر سمجھوتا نہیں کرے، پھر وہ مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائے، پھر وہ مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر اسے
خیر البریہ میں شامل ہونا ہے تو اس کے لیے یہ خاردار اور مشکل ترین راستہ ہے۔ مذاہب کو کل یہاں پر روکا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے قاتل کو بھی کے ساتھ بھی ظلم برداشت نہیں کیا۔ آپ کے تو چاہنے والوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، آپ کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن آپ نے اپنے قاتل پر بھی ظلم برداشت نہیں کیا۔ کہا کہ اس کی رسیوں کو کھول دو، اس کو شربت پلا دو۔ تب بھی آپ نے کہا کیا میں تمہارا برا امام تھا؟ کیا تم نے مجھ سے کوئی بات مانگی تھی، کوئی تقاضا کیا تھا کہ جو میں نے پورا نہیں کیا؟ اس نے کہا مولا ایسا نہیں۔ پھر مولا نے سارے گھر والوں کو بلا کر وصیتیں کی۔ کہا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، نماز کی وصیت کرتا ہوں، حج کی وصیت کرتا ہوں، صلہ رحم کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ ساری وصیتیں کرنے کے بعد میں سارے بچوں کو بلایا اور ایک ایک کا ہاتھ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ہر بچی کا ہاتھ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب یہ 21 ماہ رمضان المبارک کا دن ہے کہ جب زہر کا اتنا اثر ہو گیا ہے کہ علی کے اوپر بار بار خش طاری ہو جاتا ہے، پورے جسم میں زہر کا سرایت کر چکا ہے، بار بار خش طاری ہو جاتا ہے۔ جب ایک ایک کا ہاتھ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھ دیا تو حجرے میں سے رونے کی آواز آئی۔ تو علی بیدار ہوئے، غش سے فاقہ ہوا تو پوچھا کہ کون رو رہا ہے؟ سوال کیا کون رو رہا ہے؟ حسن مجتبیٰ کہنے لگے کہ وہاں ام البنین رو رہی ہے۔ کہا ابھی میں زندہ ہوں، علی کی زندگی میں کون رو رہا ہے، کیا سبب ہے رونے کا؟ کہا ابھی میں زندہ ہوں۔ کہا وہاں ام البنین رو رہی ہے۔ کہا بلاؤ۔ کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا کیا میرے بیٹے نے کوئی خطا کی؟ کیا میرے بیٹے نے کوئی خطا کی ہے کہ آپ نے ایک ایک کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دیا، عباس کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ نہیں رکھا؟ علی کہنے لگے حسین کو بلاؤ۔ علی کہنے لگے حسین کو بلاؤ۔ حسین کو بلایا، پھر عباس کو بلایا۔ حسین سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا بابا یہ میرا بھائی ہے۔ عباس سے کہا یہ کون ہے؟ کہا مولا یہ میرا آقا ہے۔ کہا یہ میرا آقا ہے۔ ایک ایک کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ نہیں رکھا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پہ رکھا ہے اور فرمایا عباس یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ پر اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جب تک کہ یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ پر ہو تم ذمہ دار ہو حسین کی حفاظت کے، اجرکم اللہ، تم ذمہ دار ہو حسین کی حفاظت کے، حسین کی زندگی کے۔ اسی طرح سے عصر کے وقت 21 ماہ رمضان سن 40 ہجری علی ابن ابی طالب سے دنیا خالی ہو گئی۔ عزیزو، حضور نے فرمایا تھا کہ علی تم اس امت کے باپ ہو، آج حسن حسین زینب ام کلثوم کے ساتھ ساتھ میں ساری امت یتیم ہو گئی۔ کہ علی تم اس امت کے باپ ہو، آج علی مر گئے، آج علی مر گئے، تم اس امت کے باپ مر گیا، یعنی ساری امت یتیم ہو گئی۔ 21 ماہ رمضان مبارک کا دن علی وصیت کر گئے تھے، کہا کہ 4 طرف میرے تابوت اٹھا کر لے کر جانا، 4 طرف میرے تابوت لے کر کے جانا، اجرکم اللہ، بس بینجز تمام ہو گئی، 4 طرف میرے تابوت لے کر کے جانا۔ اور حسن حسین سے کہنے لگے
پیچھے سے میرے جنازے کو اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، جدھر جدھر وہ لے کر کے چلیں گے ادھر چلے جانا۔ کوفے میں علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، نجف اس مقام کے اوپر جہاں ابھی کچھ نہیں ہے، کہاں وہاں پر جانا، وہاں قبر بنی ہوئی ہوگی، قبر کے نشان ہوگا، وہاں پتھر رکھا ہوگا کہ یہ وسیع پیغمبر کی قبر ہے، اسے کھودنے والے آدم اور نوح ہیں جو آس پاس لیٹے ہوئے ہیں، اجرکم من اللہ۔ اسی طرح سے حسنین علیہ السلام پیچھے سے جنازہ اٹھا کر کے چلے، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اس مقام پر پہنچے، نجف اشرف کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر قبر کھدی ہوئی تھی، قبر میں رکھ دیا۔ واپس جو پلٹے تو آج تو کوفہ نجف بڑے بڑے شہر بنے ہوئے ہیں، اس زمانے میں یہاں کوئی شہر نہیں تھا، خرابہ تھا۔ اس خرابے میں سے ایک شخص کے رونے کی آواز آئی، اس خرابے میں سے ایک شخص کے رونے کی آواز آئی۔ ادھر حسن علیہ السلام نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں، دیکھیں یہ شخص کیوں رو رہا ہے، کیا سبب ہے اس کے رونے کا۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے اور پوچھا کہ اے شخص تو کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک شخص تھا، میں نابینا ہوں، دیکھ کر کہا یہ میں نابینا ہوں، ایک شخص تھا میرے پاس آتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، لقمے توڑ کر میرے منہ میں رکھتا تھا، میرے کپڑے دھوتا تھا، میرے سارے کام کرتا تھا۔ حسن مجتبیٰ کہنے لگا آج 3 دن ہو گئے وہ شخص نہیں آیا۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس سے، کہا کیا اس کا کوئی نام تھا؟ اس نے اپنا نام بتایا تھا۔ اس کے رونے میں شدت ہو گئی، وہ اور رونے لگا، وہ اور گریہ کرنے لگا۔ کہا کیا بتاؤں، میں بار بار اس سے پوچھتا تھا کہ اپنا نام تو بتا دو، وہ مجھے یہی جواب دیتا تھا کہ سمجھ لو ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک خدا کا بندہ دوسرے خدا کے بندے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، میرا نام جان کر تم کیا کر لو گے؟ مولا حسن نے پوچھا اور کوئی علامت تھی اس کی؟ وہ امام کے قریب آیا اور کہنے لگا بس جو خوشبو آپ کے پاس سے آ رہی ہے وہی خوشبو اس کے پاس سے آتی تھی۔ اجرکم اللہ، بس جو خوشبو آپ کے پاس سے آ رہی ہے وہی خوشبو اس کے پاس سے آتی تھی۔ حسن مجتبیٰ نے اسے گلے سے لگایا، کہا وہ میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب میرا بابا تھا، 3 دن پہلے ضربت لگی، ابھی ہم اسے دفن کر کے آ رہے ہیں۔ وہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاؤں پڑ گیا، کہنے لگا کہ مجھے ان کی قبر پر لے چلیے، مجھے ان کی قبر پر لے چلیے۔ حسنین علیہ السلام اسے لے کر کے چلے، وہ علی کی قبر پر پہنچے، کہا یہ میرے بابا امیر المومنین کی قبر ہے۔ وہاں اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، وہیں پر اس کا دم نکل گیا۔ ایسا عاشق امیر المومنین تھا کہ جو علی کی موت کی خبر تاب نہ لا سکا، وہیں پہ مر گیا۔ حسن علیہ السلام نے اسے وہیں دفن کیا، دفن کر کے واپس کوفے آ گئے۔ عزیزو 40 ہجری کے کوفے میں آئے ہیں، 40 ہجری کے کوفے میں آئے ہیں جہاں مائیں بہنوں کے پردے سلامت ہیں۔ ارے 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، 13 محرم کا روز ہوگا، ابن زیاد کا دربار لگا ہوا ہوگا، وہاں علی کے ایک جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عفیف ازدی جو نابینا ہو چکے ہیں، وہ اپنے ساتھی کو جھنجھوڑ کر کہیں گے ارے کیا محشر برپا ہے، کیا قیامت کا دن آ گیا ہے۔ ساتھی یہ کہے گا کیا بات کر رہے ہو، ایسا کیا ہو گیا، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا کہ صبح 21 ماہ رمضان میرا مولا مجھے کہہ گیا تھا کہ عبداللہ اب قیامت کے دن حشر کے میدان میں ملاقات ہوگی، میں اپنے آقا کی آواز سن رہا ہوں۔ ساتھی کہنے لگا یہ علی نہیں زینب بنت امیر المومنین ہے جن کی آواز کا پردہ دینے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا
أيام منقلب ينقلب يا حسين. ہے جنازہ حیدر کرار کا، 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 کس نے یہ محراب میں رکن ہدایت ڈھا دیا، یہ ستم کیسا ہوا، یہ ستم کیسا ہوا، نوحہ یہ جبریل کا تھا، نوحہ یہ جبریل کا تھا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، روک لو بھیا جنازہ میرے بابا جان کا، رو کے زینب نے کہا، رو کے زینب نے کہا، دیکھ لوں چہرہ دوبارہ، دیکھ لوں چہرہ دوبارہ، ہے جنازہ حیدر کرار کا، 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 کوئی زینب سے یہ کہہ دے رول جی بر کر ابھی، ساتھ ہے بھائی سبھی، ساتھ ہے بھائی سبھی، ہے سلامت تیرا پردہ، ہے سلامت تیرا پردہ، ہے جنازہ حیدر کرار کا، 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 کون کوفے کے یتیموں کا رکھے گا اب خیال، غم سے ہے سارے نڈھال، غم سے ہے سارے نڈھال، شور ہے وہاں غربتا کا، شور ہے وہاں غربتا کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، باپ کے قدموں پہ سر رکھ کر حرم کی آس نے یہ کہا عباس نے، یہ کہا عباس نے، الوداع غازی کے بابا، الوداع غازی کے بابا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ہائے 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 علی یا علی، اے درد مسلمان تو
خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا سجدے میں جو علی پہ ہائے ظلم ڈھا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں احمد کے بعد زہرا اب جل پڑے علی بھی احمد کے بعد زہرا اب جل پڑے علی بھی آثار پنجتن کے ظالم مٹا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بالوں کو کھول زینا کلثوم رو رہے ہیں بالوں کو کھول زینا کلثوم رو رہے ہیں گھر گھر چراغ کوفی شامی جلا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں مولا کے جنازے پہ جبریل رو کے بولے مولا کے جنازے پہ جبریل رو کے بولے سرکار انبیاء کے غم غار جا رہے ہیں یعنی مولا حیدر مولا حیدر مولا یعنی 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 مولا اللهم صل على محمد